لبیک اللہم لبیک. دعا میں جو قبولیت میں دعوت کی اذیتوں کے بقدر یقین ہوگا. دعاؤں کی قبولیت کا دعوت کی اذیت کے بقدر یقین ہوگا. جتنا دعوت کے لیے اذیت اور تکان ہوگی اتنا ہی دعا میں یقین زیادہ ہوگا. لوگ دعا میں الحاح و زاری چاہتے ہیں. لوگ دعا میں الحاح و زاری چاہتے ہیں. حالانکہ الحاح و زاری جو ہے وہ یقین کا ظاہر ہونا ہے. یقین کا ظاہر ہونا ہے. الحاح و زاری جو ہے ایک تو بتکلف ہوتی ہے. یہ بتکلف الحاح و زاری اس کے لیے ہے جس کو رونا نہ آتا ہو. جس کو رونا نہ آتا ہو اس کے لیے ہے حدیث میں اِن لم تبکوا فتباکوا، کہ رونا نہ آئے تمہیں رونے کی شکل بنا رہے. میں نے عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ الحاح و زاری جو ہے وہ اصل میں یقین کا تقاضا ہے. وہ اصل یقین کا تقاضا ہے. اس لیے فرمایا دعا کی قبولیت میں کہ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. مضطر کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اور ملائکہ آسمان کے فرشتے وہ مضطرین کے غلام ہوتے ہیں. وہ مضطرین کے غلام ہوتے ہیں. آسمان کے فرشتے مضطرین کے غلام ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو شخص بے چین ہو کر پکارتا ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ سے خود تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. شرط یہ ہے کہ تم فرشتے کو بھی اپنی مدد کے لیے نہ پکارو. اگر تم نے ملائکہ کو اپنے اللہ کے درمیان مدد دینے کے لیے ذریعہ بنایا تو پھر تم اللہ سے براہ راست مانگنے والے نہیں ہو. ابراہیم کہیں بھی فرشتوں کا نزول وہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول نہیں چاہا، بلکہ فرشتوں کا نزول جو ہوا ہے وہ اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے میں اور جہاد کی فضیلت میں نزول ہوا ہے. کہیں قتال کے لیے اترے، کہیں مسلمانوں کی تعداد کو شیاطین کے مقابلے بڑھانے کے لیے فرشتے اترے، کئی غیروں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے فرشتے اترے. لیکن مجھے کہیں یہ نہ ملا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا. جو مخلوق تمام اسباب میں تمام مخلوق میں سارے اللہ کے غیر میں جو مخلوق سب سے زیادہ قوی ہے، جب اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد نہیں لی جا سکتی تو پھر باقی مادی اسباب کی پھر کیا حیثیت باقی رہ گئی کہ دعا کے دوران آدمی کسی شکل کو بھی تصور کرے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا میں اضطرار ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے غیر سے پوری طرح نا امیدی نہ ہو. اضطرار ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے غیر سے پوری طرح نا امیدی نہ ہو. جو آدمی جس درجے میں بھی دعا کے دوران سبب یا شکل کو ذہن میں لائے گا، ایک شکل کے تصور سے ہی دعا کی قوت سلب ہو جائے گی. یہ پکی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دعا مانگی جو قبول نہیں ہوگی. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے میں کسی سبب کو اپنے اللہ کے درمیان یہ سوچ کر بھی اگر خیال کرتا ہے کہ اللہ نے اس سبب کے لیے اس ضرورت کے لیے اسباب بنائے ہیں، اللہ سے یہ اسباب مانگ لی جائیں، تب بھی دعا پر اثر پڑتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اضطراب پیدا کریں. گریہ و زاری میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں اضطراب کا مظہر ہے، اور اضطراب یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا. اضطراب یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس روایت میں بلی کا جو قصہ ہے اس میں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مضطرب ہو کر مانگا. میرے عرض یہ ہے کہ
اسباب دعا سے مہیا نہیں ہوئے. سوچنا یہ چاہیے دعا کرنے والے کو کہ اللہ رب العزت دعا پر کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کے دوران کسی سبب کا تصور کرنا اپنے اللہ کے درمیان سبب کو ذریعہ بنا لینا ہے. جو ذات اسباب اور ذرائع سے پاک ہے اور محتاج نہیں، اس کو کسی سبب کے ساتھ اس کو مقید کرنا، اس سے دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اے اللہ تو اس کام کو اس طرح کر دے، یہ کہیں نہ ملے گا. بلکہ حدیث میں ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ میں نہیں جانتا کہ دشمن سے بچنے کا کیا راستہ ہے، تو جس طرح چاہے، جس شکل سے تو چاہے. حدیث میں دعا یوں ہے اکفناہم بما شئت، میں تجھے کسی کا مشورہ دوں یہ تیری قدرت سے بہت بعید ہے، تیری قدرت سے بہت بعید. قدرتی نہیں ہے وہ کہ کسی عمل میں، کسی حاجت میں، کسی سبب کی پابند ہو. لبیک اللہم لبیک